آج جو ہمارا جو ٹاپک بیسکلی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم یہ شعور دینے کی کوشش کر رہے ہیں بیسکلی کہ جن کی طرف ہمارے لوگ دیکھنا شروع ہوئے ہیں، چاہے وہ ہمارے میڈیا کی وجہ سے ہو، چاہے ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہو، ان کی اپنی سوسائٹیز کا حال یہ ہے کہ جہاں ہم آپ کو اٹلی کی صورتحال ابھی بتا رہے ہیں، یہی صورتحال دیگر کنٹریز کے اندر ہے. کینیڈا کی بات کریں، جاپان کی بات کریں، ریٹ بہت کم ہے. چائنا کی بات کریں، ایک بچے سے اوپر اب انہوں نے الاؤ جو ہے وہ کرنا بند کر دیا ہے. جتنی بھی کنٹریز ہیں ان سب کی بات کریں جہاں پر فحاشی اور عریانی عام ہے، اور وہ بھی گورنمنٹ خود کرتی ہے. مطلب بہت ساری کنٹریز ایسی ہے جہاں پر فحاشی گورنمنٹ جو ہے فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ان کا ٹھیک ہے، جو ان کے جو لیڈرز ہیں وہ سارے کے سارے ظاہر ہے وہ ایک کلٹ کا حصہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک شیطانیت ہے جس کے تھرو وہ چلتے ہیں اور اسی ایجنڈا کو پروموٹ کرتے ہیں. اور یہ ظاہر سی بات ہے، شیطان نے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ میں انسان کو برباد کرنے کی پوری کوشش کروں گا اگر اللہ مجھے اجازت دے اور مجھے طاقت دے، تو اس کو اجازت ملی تھی اور وہ کام کر رہا ہے اپنا. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جتنے بھی یہ والی کنٹریز ہیں وہاں کی گورنمنٹ خود فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہے کہ شراب پینی آپ کو تو فلاں جو بارز ہیں ان کے اندر آپ کو شراب فری ملے گی. تب یہ کتنی بڑی فیسلٹی ہے نا وہاں کے لوگوں کی. پھر وہاں پر جو فحاشی کے اڈے ہیں وہ بھی یونیورسٹیز کے اندر بھی کھلے وہ اجازت دی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے کہ الاؤ ہے سب کچھ. اور اب یہ سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی آہستہ آہستہ شروع ہو گیا یونیورسٹیز کے اندر کہ سب کچھ الاؤ ہے بھائی. فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف لیونگ ہے جس طرح سے انسان رہنا چاہے. تو ایڈاپشن بیسکلی ہے کہ کس طرح سے وہاں کا کلچر جو ہے آپ نے اڈاپٹ کر کے یہاں پر نافذ کر دیا ہے. اور یہ نظام تعلیم کو برباد پہلے تو انہوں نے کیا ہوا تھا، مزید اس لیے کر رہے ہیں کہ جو نسلیں ہیں ہماری وہ، چونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہر بندہ یہ کہتا ہے نا کہ یار ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم نے دیکھنا یونیورسٹیز کی طرف. تو اگر یونیورسٹیز کا کلچر یہ ہے تو اس کا مطلب ہے نسلیں برباد ہو گئی نا. یہ پورا ایک ان کا گیم ہے. آف کورس بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ تو وہی بات ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی یا اس کی کیپیبلٹی ناؤز باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ ہے کہ وہ لاز بنائے. آئی مین ہمارے پاس جو لاز ہیں جو گورن کرنے کے لیے، جو لیونگ کے لیے، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان اگر وہ لا بنائے گا وہ اس لیول پہ ایفیشینٹ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس کا 10% بھی نہیں ہو سکتا. ہو ہی نہیں سکتا. آئی مین کیونکہ اٹس ناٹ ڈیزائنڈ. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو دیا ہوا ہمارے پاس ہے دیٹ از پریولنٹ، اور وہی پریویل کرے گا اور وہی بیسکلی جسٹ ہے. اٹ ورکس فار ایوری باڈی. یہ والا جو لا ہے، جو یہ ہوتا ہے، بنانے والا پہلے اپنا نفع سوچے گا. ایگزیکٹلی. اس کے انٹرسٹ پہلے آئیں گے. تو جو ابھی اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے یہ ویسٹرن انٹرسٹ ڈومینیٹڈ چیزیں. بیسکلی وہ یہ مسئلہ ہے. رائٹ. تو اب اس میں اگر ہم بات کر لیں تو دیر آر پرابلی 1 بلین پیپل جن کے انٹرسٹ کی وجہ سے 7 بلین پیپل سیکریفائس کر رہے ہیں. اور ان 7 بلین والوں کے ان کے اندر جو سولوشن آتے ہیں، کسی طرح سے میں ویسٹ چلا جاؤں میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ بیسکلی آپ دیکھ رہے ہیں. ورلڈ وار 2 کے بعد سسٹم ہے انہوں نے اپنے انٹرسٹ کے طور پہ بنایا ہے. یہاں پر اس طرح کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے تاکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وی بینیفٹ آف اٹ. ٹھیک ہے نا. ہم لوز کم کریں، وہ لوگ زیادہ لوز کریں، کم گین کریں، ہم زیادہ گین کریں، کم لوز کریں. یہ مینٹالٹی ہے. اور ہمارا سولوشن اس کے لیے کیا ہے؟ کسی طرح سے وہاں پہنچ جاؤ، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہمارے یہاں تو مطلب ایک عام طور پہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جتنی مرضی گالیاں دے لیں ہم امریکہ کو، یا اور اگر کل کو امریکہ یہ کہہ دے کہ بھائی پاکستانیوں کے لیے ویزا فری ہے، 24 گھنٹے تو لائن لگی رہے گی ویزا آفس کے باہر. یہ ہمارے یہاں یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر امریکہ یا برطانیہ یا یورپ کے کسی ملک کے اندر ایسا ہو رہا ہو کہ فری ویزا ہے، پاکستانیوں کو آنا الاؤ ہے، ایمبیسیز کے باہر سے لائنز ختم نہیں ہوں گی. یہ ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے اور یہ فیکٹ ہے. یہ جو ہمارے یہاں لوگوں کی سوچ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح عکاسی کی کہ امریکہ چلا جاؤں، ویسٹ چلا جاؤں، میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بس یہاں سے نکلوں. یہاں پہ باقاعدہ ایک تو ہمارے حکمران جو انہوں نے اتنی مشکلات یہاں پر لوگوں کے لیے کر دی ہیں کہ وہ سوچیں یار بھاگو. ٹھیک ہے، بائی ڈیزائن ہے، بائی ڈیزائن بیسکلی. پھر اس کے بعد میڈیا بھی اسی طرح کا، اس کے اندر پھر انہوں نے ڈراماز بھی اب اسی طرح کے بنانے شروع کر دی ہیں کہ یار میں یہاں سے نکل کر یوں کر کے یوں چلا جاؤں. بیسکلی پوری لائف سٹوریز دکھا رہے ہیں اور پھر وہ ان کو سکسیس سٹوریز بنا کر دکھاتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، پھر گلیمر دکھاتے ہیں. تو بندہ کہتا ہے یار یہاں سے نکلو. تیسری چیز
یہاں پر لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں, یہاں پر لوگوں کی جو تعلیم کی جو ورتھ ہے وہ ہے ہی نہیں. ہر بندہ کی سوچتا ہے یار پیسے جمع کروں, ماں باپ سوچ رہے ہیں یار ہم نے جو ساری زندگی جمع پونجی بنائی ہے گھر بار, اس کو بیچ کے بچے کو باہر سیٹل کر دو تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ سب چیزیں ڈیزائن کے تھرو کام کر رہی ہیں. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ, اور انہوں نے کچھ باقاعدہ اسکالرز یہاں پہ پلانٹ کیے کہ جو پبلک اسپیکرز بھی ہیں, لوگ ان کی بات بھی سنتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جو سو کالڈ لیڈرز ہیں ہمارے, ان سے تو عوام تنگ ہے, ان کی بات بھی نہیں سننا چاہتے 2-3 کو چھوڑ کر. باقاعدہ انفلوئنسرز کو یہاں پر پلانٹ کیا ہے کہ لوگ ان کے پیچھے چلیں گے. یوٹیوب کا دور ہے, انفلوئنسرز کا دور ہے, وہ لوگوں کو چلاتے ہیں. اب ان کو پلانٹ کیا ہے کہ بھائی یہاں سے بھاگو. دیکھیں یہ پاکستان سے زندہ بھاگ باقاعدہ ایک انہوں نے فریز بنایا I'm pretty sure, I mean دیکھیں یہ سب چیزیں ایک پلان کے تحت ہوتے ہیں, اٹس اے اسٹریٹجی. دیکھیں یہ اس طرح کا جو پریشر ویو ہوتا ہے نا, ان کو یہ رکھنا پڑتا ہے بیسکلی, ٹھیک ہے نا, یہ تاکہ جو بھی ایسے لوگوں کو نکالو یہاں سے, ان کو وہاں آ جاتے تاکہ ادھر جو ہے نا معاملہ ٹھنڈا رہے. That's اس لیے وہ ہوتا ہے پریشر وال. اگر آپ بالکل یہاں پر بالکل وال بھی بند کر دیں گے کہ یہاں سے کوئی بھی نکل, تو پھر وہی غزہ والی سچویشن ہوگی کہ نہیں وہ یاد ہی چاہتے, یہاں جتنے لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے پھر وہ ریٹیلیٹ کریں گے. نہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی جو بندہ ہے جس کو یہ چیزوں سے پرابلم ہو رہی ہے, پھر اس کو یہ سولوشن دیتے کہ بھائی یہاں سے تو نکلو, کیونکہ یہاں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایسے بندے یہاں سے نکل ہی جائیں. اٹس بیٹر کہ وہ آ جائیں بھائی یہاں پر, تو ہم لوگ جس طرح سے ہم کر رہے ہیں یہ تو کر لیں گے, اور نہیں یہ ہمارے لیے پرابلم کریں گے. تو دیٹس اے مائنڈ سیٹ, اور اٹس بائی ڈیزائن. اور یہ ہمیں ایسا نہیں سوچنا ہے کہ یہ اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہے. وہ برین ڈرین اسی لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ برین ڈرین کا بینیفٹ وہاں پر, تو اس کو پیسے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو لائف اسٹائل دیتے ہیں, وہ برین سارے وہ کہے گا کہ آئی مین ایٹ دا سیم ٹائم ایک انسان جو ہے وہ تو اپنے لیے بہتر ہی چاہتا ہے نا, تو اس کو لگے گا دیٹس اے ایزی وے آؤٹ, لیٹ می ڈو دیٹ. یہاں سے تو میں نکلوں گا, اس جھنجٹ سے نکلوں گا, یہاں پر مجھے پیسے بھی مل رہے ہیں, میرے کام کی بھی ورتھ ہے اور ایکسپیکٹ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ پھر اس سوسائٹی کو بینیفٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ انڈیویجول اگر اسی جیسے جو باقی نہیں گئے, جو وہاں یہاں پہ رہتے, تو دس کوڈ بی اے بیٹر کنٹری. لائک آئی مین ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وائی ہم ایسے ہیں کیوں نہیں ویسے. اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ویسے کیوں نہیں, ہم وہ چیزیں یہاں کیوں نہیں کر سکتے. ہمارے پاس زمین بھی ہے, ہمارے پاس لوگ بھی نہیں, لیکن ایسی کیا رکاوٹ ہے. ہاں, اس کے علاوہ بھی بہت انہیں ویسے بھی پاکستانیز جو ہے, میں پوٹینشیل آئی مین باہر کی بہت ساری کمپنیز پہ کام کر رہے ہیں, اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں, تو وائی ناٹ ہیئر. لیکن یہاں پہ جو اپرچونیٹیز ہمیں نہیں ہے, اس کی وجہ سے جو سسٹم یہاں ڈیزائن ہوا ہے, وہ سسٹم انہوں نے ہی ڈیزائن کیا ہوا ہے, تاکہ کیونکہ وہی بات ہے نا, دے ڈیزائن اے سسٹم جو ان کے لیے کام کرے, اور ان کا کام اسی طرح چلتا ہے کہ بھائی ادھر ہوپلیسنس اتنی ہونی چاہیے کہ جو یہاں پر اچھے لوگ ہیں ان کو ہم یہاں پر آنے دیں, ہمارے لیے کام کریں, وہاں پر ہم جس طرح سے ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم ایکسپلائٹ کرنا. اور ان کا گیم پلان چل رہا ہے, اور وہ جب تک چلے گا جب تک آپ اس سسٹم کو ڈسمینٹل نہیں کریں گے, اور ایسا سسٹم ڈیزائن کریں گے جو ہمارے لیے چلے, ان کے بیس پہ نہیں چلے. اینڈ دیٹ ہیز ٹو ہیپن, اور پیپل نیڈ ٹو ریئلائز دس. مطلب یہ کتنا اگر اس گیم کو سمجھ لیا جائے تو کتنا بڑا مذاق ہمارے ساتھ لگتا ہے کہ پہلے ہمارے سسٹم ایسا بنائیں گے 1947 میں ہمیں ملک دے دیا, ہم بڑے خوش ہیں کہ جی آزادی ہم نے حاصل کر لی. اس کے بعد جو لوگ ہمارے اوپر جو رول کریں گے وہ انہی کے ڈیزائن کیے ہوئے, جو انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ یہ لوگ ہم رول کریں گے, ٹھیک ہے, وہ رول کر رہے ہیں. سسٹم انہوں نے ایسا دے دیا, ایسا بنا دیا کہ ہر چیز جو ہے وہ برباد ہوگی. اچھا, یہ تو فوت لوگ تو کھائیں گے, انہوں نے تو کھانے ہی نا, ان کو تو انہوں نے پلانٹ اس طرح سے کیا تھا کہ یہ ایکسپلائٹ کریں گے اور کھائیں گے. لیکن جتنا وہ کھائیں گے اس سے 1000 گنا زیادہ جو ہے ان کے جو اوپن وہ کھائیں گے, اور وہ ریسورسز ہمارے یہاں سے لے کر جائیں گے, اور ہمارے کچھ لوگوں کو کہ جو کہ یہاں کی کریم ہے, بیسکلی کور لوگ ہیں, پڑھے لکھے بھی, سمجھدار بھی, کچھ سمجھنے والے, کچھ سوچنے والے, ان کو جو یہاں سے لوٹی ہوئی ریسورسز ہیں اس کا 1% دیں گے وہاں پر اپنے پاس لے جا کر. اور وہاں پر چونکہ ان کے پاس کام کرنے کے لیے لوگ کم ہیں, چونکہ خود تو ان کا لائف اسٹائل لگژری ہے, تو خود تو کام وغیرہ کرتے نہیں ہیں, تو ان سے وہاں پر کام بھی کروائیں گے, اپنا کام اس طرح بھی بنے گا, ہمارے لوٹے ہوئے پیسے میں سے 1% جو ہے وہ ان کو دے کے ان کی زندگیاں سیٹ کر دیں گے, دوسروں کے لیے ماڈل بنا دیں گے کہ دیکھو
جو ہمارے ساتھ چلتا ہے نا ان کو ہم اس طرح کی زندگیاں دیتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے, یہ پورا ماڈل ہے. بالکل ایسے ہے کہ ہمیں بیسک یہی سوچنا ہے کہ دیکھیں وہ اتنے سال ہم پہ حکومت کر کے گئے, کیا وہ ایسی ایک ان سے مطالبہ کیا اور وہ دے کے چلیں گے؟ نہیں, دے ہیڈ اے ہول پلان, ڈیزائن, اسٹریٹجی, وہ اب تک چل رہی ہے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں لوگ دے نیڈ ٹو ریئلی تھنک کہ بھائی آپ خود دیکھیں کہ یہ لوگ کتنا انفلوئنس کر رہے ہیں, کتنا زیادہ انفلوئنس کر رہے ہیں, اور کس طرح سے انفلوئنس کریں. ان کی این جی اوز بھی کام کرتے ہیں آپ کے اگینسٹ, ٹھیک ہے. ان کی ایمبیسیز تو دیر, وہ تو گڑھ ہے وہاں کا, ان کا ہیڈ بیسکلی جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کی ایمبیسیز ہے. اور دیکھ لیں جتنی بڑی ایمبیسی ہوتی ہے اتنی زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے اس کنٹری کے اندر. حالانکہ ان کی ایمبیسی اس چیز کا جو سائز ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری ٹریڈ ان کے ساتھ نہیں ہے, وہ بیسکلی کتنا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ہم سے, کتنا ہم سے ان کو فائدہ رکھ سکتے ہیں اس بیس پہ, اور ان کی ایمبیسیز کے سائن ہیں اور وہ سائزز ہیں, اور وہ اسی طرح سے کام کر رہے ہیں. بالکل کام کر رہے ہیں, انٹرفیئر کر رہے ہیں آپ کی لائف, ایوری ڈے لائف پہ, آپ کا سوچ پہ, آپ کی کلچر پہ, آپ کے ایک شہری پہ نظر ہے ان کی. بالکل. اور کوئی بیسکلی آپ کو بریک کرنا ہے اور رول کرنا ہے, ڈیوائڈ اینڈ کانکر, دیٹس دا گیم. بالکل یہی کر رہا ہے. اور اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ ہمارے جو جس کو مشرقی پاکستان کہتے تھے, جو ایک سازش کے تحت, اس کو بھی ایک پلان کے تحت جو ہے وہ اس کو الگ کیا گیا. بنگلہ دیش جب سے وہ بنا ہے وہاں کے اندر, وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ بظاہر بہت سی چیزوں میں ایسا لگتا ہے یار بنگلہ دیش تو اچھا جا رہا ہے. وہاں پر بھی ایکسپلائٹیشن اتنی ہے کہ وہاں کی جو اس وقت کی پرائم منسٹر ہیں شیخ حسینہ واجد, ان کی 2 دفعہ جو گورنمنٹ پچھلی بنی ہے ان دونوں کے اوپر 80-90% جو ہے وہ حکومت دھاندلی سے بلانے کا الزام ہے. اور اس بار ان کے الیکشن جو ابھی پلان ہو چکے ہیں اس کے اندر تمام بڑی پارٹیوں نے بشمول وہاں کی نیشنل پارٹی جو کہ سب سے بڑی اپوزیشن ہے, سیکنڈ پہ وہاں پر جو بڑی اپوزیشن ہے یا بڑی پارٹی عوامی جو جس کو نمائندگی حاصل ہے وہ وہاں کی جماعت اسلامی بنگلہ دیش ہے اس نے, اور اس کے علاوہ دیگر جو بڑی پارٹیز ہیں وہاں کی, ان سب نے اس الیکشن سے بائیکاٹ کر دیا ہے. وہاں کے 1800 سے زائد عوامی نمائندے جن کو عوام نے ووٹ دیے ہوئے تھے, یہ جو بڑی اپوزیشن بن کر سامنے دوبارہ سے الیکشن میں ووٹ لے کر آ سکتے تھے, ان سب کو اٹھا کر شیخ حسینہ کی جو گورنمنٹ ہے مشینری استعمال کرتے ہوئے سب کو جیلوں میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, ان پہ مقدمات چلا رہے ہیں, ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے انہی کا طریقہ کار ہے, انہی کی گورنمنٹ یہاں پر کام کر رہی ہے. مکمل طور پر انڈیا کی سپورٹ اس گورنمنٹ کو حاصل ہوتی ہے تمام تر یہ اس طرح کے آپریشن کرنے کے اندر اور ہر طرح کی چیزیں کرنے کے اندر, تمام تر چیزوں کے اندر انڈیا کی سپورٹ اس کو حاصل ہے. اور انڈیا کس قیمہ کے اوپر کیا کام کیسے کر رہا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. ابھی امریکہ والا جو انڈیا کا کیس ہوا, خالصتان تحریک کے سب سے بڑے جو رہنما ہیں امریکہ میں سیٹل تھے, وہاں پر انہوں نے مارنے کی کوشش کی, صرف 1 منٹ کا فرق آ گیا. وہاں کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو رپورٹ مل گئی تھی, اس نے آگے بیچ میں ریٹیلیٹ کیا, کیونکہ اگر وہاں پر وہ مرتا ہے تو پھر یہ امریکہ کے لیے ایک مسئلہ ہے. تو امریکہ کا پھر اس معاملے کے اوپر تھوڑا سا جھگڑا بھی ہے انڈیا کے ساتھ, اور کینیڈا کا بھی ہے, کیونکہ کینیڈا کے اندر انہوں نے اس تحریک کے جو رہنما ہے اس کے سیکرٹری کو مارا ہے. تو یہ بھی ایک کہانی چل رہی ہے. نہیں وہ بالکل دیکھیں, یہ تو جو اور یہ صرف انڈیا تک یونیک نہیں ہے. ہم نے ریسنٹ ٹائمس میں سعودی عربیہ نے بھی کیا, اور پاکستان نے بھی اس طرح سے ایک ماڈل پہ کام کرنے والے سارے ایک طریقے سے کرتے ہیں. رشیا میں بھی ہوتا ہے, یورپ اور US میں, اسرائیل بہت چیز کا, تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. تو ابھی جو انڈیا کی جو بات ہوئی وہ یہی کہ جو خالصتان کی موومنٹ کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں کینیڈا کے اندر, جون 18 کو ان کو اسیسنیٹ کیا تھا ٹیمپل میں, اور ابھی جو US کے اندر ہوا ہے وہ یہ چیزیں, ایک بندہ انہوں نے پکڑا ہے جو بیسکلی جو وہاں پر ریپرزینٹ کرتا ہے سکھ جو خالصتان موومنٹ ہے, اس کے جو لائر ریپرزینٹیو اس کو مارنے کے لیے اس نے پیسے کسی کو دیے تھے کہ اس کو بیسکلی ٹھکانے لگانا ہے. تو وہ بندہ جو تھا وہ گورنمنٹ کا بندہ تھا, اور اس طرح سے انہوں نے اس کو چیکوسلوواکیہ سے پکڑا ہے. ایک گپتا نامی شخص تھا, اس کو انہوں نے چیکوسلوواکیہ کہا جا رہا ہے را کا ایجنٹ ہے. جی ہاں, بیسکلی کہا یہ جا رہا ہے کہ را نے اس کو کانٹیکٹ کیا تھا اور اس سے یہ کروایا تھا. تو یہ چیزیں یونیک نہیں ہے. بیسکلی جہاں پہ بھی آپ کو لگے گا کہ جو پاورز کسی بھی کنٹری کے اندر, جب پاور آپ ایک ایسے طبقے کو دے دیے جو بیسکلی اٹس ناٹ ریپرزینٹیو
اور اس کو بیسکلی پاور میں رہنا ہے تو اس کے لیے وہ کسی بھی ایکسٹریم پوزیشن پہ چاہیے اور وہی جائے گا بیسکلی، رائٹ، کیونکہ جو بیرک پہ نہیں آیا وہی اس طرح کی چیزیں کرے گا. ہاں. تو وہ ابھی جو خالصتان کی موومنٹ ہے، جب سے ہمیں کیونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہمیں لگ رہا تھا کہ جب سے مودی پرائم منسٹر بنا ہے اس کے بعد سے مسلمانوں کے لیے چیزیں مشکل ہو گئی ہیں. صرف اصل میں مسلمانوں کے لیے چیزیں مشکل نہیں ہوئی ہیں، جو یہ ہندو ایکسٹریمسٹ جو ایلیمنٹس ہیں نا، دیر اگینسٹ ایوری باڈی ہو از ناٹ اے ہندو، رائٹ. اس میں وہ ہندوز بھی شامل ہیں جو بیسیکلی دوسروں کے لیے سافٹ کارنرز رکھتے ہیں، وہ نچلی ذات والے بھی شامل ہیں. ہاں. تو اس میں وہ جو جب سے مجھے یاد ہے میں یو ایس میں ریسنٹلی تھا، تو وہاں پر جو میجورٹی آف دا لوگ جو انڈیا سے بھاگ رہے کہ یو ایس انٹر ہوتے انلیگل طریقے سے، دے آر موسٹلی سکھ. وہ پنجاب سے آ رہے ہیں اور اپنا امرتسر سے آ رہے ہیں، ادھر ادھر سے آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو بھی یہ جو ایکسٹریمسٹ ہندو ایلیمنٹ ہے جو مودی جس کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے، جس طرح سے اسرائیل کے اندر وہ رائٹ ونگرز ایکسٹریمسٹ سائیکوپیتھس کی میں نے بات کی تھی، یہ وہی اسی طرح کے سائیکوپیتھک بیہیویئر والے ساتھ چلیں، تو اس سے ان سب کو خطرے. وہاں پہ کرسچنس بھی سیف نہیں ہے، وہاں پہ مسلمان بھی سیف نہیں ہے، اور وہاں پر یہ سکھ بھی سیف. ان کی سو کالڈ سیکولر کنٹری، ہاں، دس از سو کالڈ سیکولر کنٹری، از دا لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ، رائٹ. تو وہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ صرف بات وہ یہ نا کہ یہ یونیک نہیں ہے انڈیا کے لیے، یا اٹ از دس مائنڈ سیٹ جو جس میں بھی وہ مائنڈ سیٹ ہوگا، اینڈ ہی کوڈ بی اینی باڈی، وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، وہ بدھسٹ بھی ہو سکتا ہے، میانمار میں ہم نے بدھسٹ کو مسلمان بھی ہو سکتا ہے، دے آل کیپیبل آف دس، کیونکہ وہ ایک لیول ہے ذہن کے اندر. آئی مین وہ اس سے باہر کا کیسا ہونا چاہیے، وہ کالا بھی ہو سکتا ہے، گورا بھی ہو سکتا ہے، داڑھی کتنی لمبی ہے، پگڑی پہنتا ہے نہیں پہنتا، کلین شیو ہے، کسی بھی طرح کے حلیے کے اندر ہے، وہ بیسکلی وہ اگر اس کو رول کرنا ہے، اس کو سیٹ اپ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اس طرح سے لوگوں کو رول کرے گا، تو وہ کسی بھی حد تک جائے گا، رائٹ. کسی کو بھی مارے گا، کسی کو بھی توڑ مڑوڑ کے اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے گا، چاہے خرید کے کرے، دھمکا کے کرے، کچھ بھی کرے، وہ اپنی حکومت قائم رکھے گا، اپنے لوگوں کو دباتا رہے گا. بالکل بالکل. اور اس کے لیے وہ کسی بھی لمٹ کو کراس کرنے کے لیے تیار ہے ہر ٹائم. تو اب یہ انڈیا کے لیے بہت ڈفرینٹ لائک سچویشن ہے، کیونکہ یہ ویسی ان روڈس بنا رہے ہیں اپنے ہر کنٹری کے ساتھ بزنس اور اس پوائنٹ آف ویو سے اکنامکس اور فائنانس کے طور پہ کی بیس پہ. تو اب یہ تھوڑا سا کروشل ہو گیا کہ کینیڈا اور اب تھوڑے ہی مہینے بعد یو ایس کے اندر اس طرح کے، اور ایون لندن میں کچھ اس طرح کے لوگ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے جو اس اساسینیشنس کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ یورپ کے اندر بھی، آئی مین نارتھ امریکہ، آئی مین اس کے اندر بھی ایسے لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں جہاں پر سکھ کمیونٹی جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ باہر سے انفلوئنس کرا کے خالصتان جو ہے وہ اس کو تحریک کو روکا جائے کسی طریقے سے، ایگزیکٹلی، جو کہ اب مزید زور پکڑتی جا رہی ہے. اتنے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اس سے وہ مزید جو ہے وہ زور پکڑ. ایگزیکٹلی. دیکھیں اس کی وہ بات ہوئی ہے نا کہ کہیں پہ بھی آپ کسی کے ساتھ انجسٹس کریں گے نا، کہیں پہ بھی، تو وہ جس کے ساتھ انجسٹس ہوئے ہوئے تھے ریزسٹنس دیکھنے کو ریزسٹنس آپ کریے. آئی مین دس از نیچرل. وہی بات ہوگی نا جانوروں کے ساتھ بھی ہم کہتے ہیں اٹس نیچرل. آئی مین جانور بھی ریزسٹ کرے گا، چاہے وہ چھوٹی سی بلی کیوں نہ ہو، یا ایون سب کو ریزسٹ. ایون کہ ایک آدھ بار ہم جب چھوٹے تھے نا، بچپن میں اس طرح ہم کھیلا کرتے تھے کہ چونٹیاں یوں جا رہی ہیں نا لائن بنا کر، تو آپ ان کے آگے یوں ہاتھ رکھتے تھے کہ راستہ بدلتی ہے نہیں، وہ سب کے سب راستہ بدلنے کی کوشش کرتی ہیں. تب انہوں نے ایسا تو نہیں کیا نا کہ وہاں پہ رک گئی اور سیم کر اور بیٹھ گئی، نہیں، اتنی سی چونٹی ہے وہ، رائٹ، ٹھیک ہے. تو یہ نیچر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے اندر ڈالی یہ چیز کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی ہرڈل آئے گا، آپ کی جو فریڈم ہے اس کو کوئی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کے اوپر کوئی ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، آپ ریٹیلیٹ کریں گے، ریزسٹ کریں گے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ سروائیول انسٹنکٹ ہے. بالکل ٹھیک تو ہے، ایسے ہی ہے، آپ یہ ایسے ہی کام کرتا ہے بیسکلی. ہاں، لیکن یہ جو مینٹالٹی ہوتی ہے جن لوگوں کی، جن کی بھی ہوتی ہے،
وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آگے سے ہمیں ریزسٹنس نہ ملے نہ مل کسی اور تو پھر وہ اسی چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ بھائی اوکے یہاں سے ہمیں ریزسٹنس مل سکتی ہے, اس کو ختم کرو. اگر کوئی بندہ اس طرح کرے اس کی فیملی کو ٹارگٹ کرو تاکہ وہ اپنی ریزسٹنس بند کرے. پریشر ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں, چلو پیسے دے دو اس کو, وہ اس کو اگر یہ ہر چیز سے نہیں مر دو تو اس کو آگے سے ہٹا دو. تو یہ بیسکلی ٹیکٹکس ہیں, وہ سب استعمال کر رہے ہیں. جو بھی اس پاور کے اندر یا پاور کے نشے میں اتنا زیادہ ہو گئے کہ ان کو لگتا ہے کہ دے کین گیٹ اوے وتھ ایوری تھنگ, وہ کرتے ہیں. چاہے وہ جیسے سعودی گورنمنٹ نے استنبول کے اندر اپنی کانسولیٹ کے اندر جمال خشوگی کے ساتھ کیا تھا. آئی مین کیمراز لگے میں ڈینائی کر رہے ہیں ہم نے نہیں کیا, پر آئی مین دے کوڈ ناٹ ڈینائی اینی مور. پاکستان میں بھی تو ہوتا ہے, شہد کی بوتل بن جاتی ہے وہ یہی بہت ساری سب جگہ پر سسٹم ایک طریقے سے کام کرتا ہے, ماڈل ایک طریقے سے کام کرتا ہے. تھینک یو سو مچ عدنان بھائی, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور امید کرتے ہیں آپ کو بات جو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ سمجھ میں آئی ہوگی. اور اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو اس بات کو سمجھنے کے بعد آپ نے تو اس کو سوچنا ہے کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یہ پروگرام شیئر کرتے ہیں, آپ اس پروگرام کا کوئی بھی حصہ شیئر کرتے ہیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم آپ کے اوپر کوئی بھی کسی بھی طریقے کی کاپی اسٹرائک یا اس طرح کی کوئی کلیم وغیرہ نہیں بھیجیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ شیئر کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ کوئی سمجھے گا اور عمل کرنے کی کوشش کرے گا, اویئرنیس کریٹ کرنے کی اس مہم کے اندر, اس کاز کے اندر اگر آپ ہمیں اس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس کاز کو اس کے علاوہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں تو فائنینشلی آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. ہمارا ڈونیشن کا جو بینر ہے وہ کہیں نہ کہیں نیچے آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا, تو یہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے. آپ $1 سے لے کے جتنا بھی ایز مچ ایز یو کین آپ سپورٹ کر سکتے ہیں ہمیں فائنینشلی. دس واز محمد سعد اسلم سائننگ آف. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.